وہ لوگوں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، وہ کمزور و مجبور تھے، برسر عام اعلانیہ طور پر اپنی نماز و بندگی کو بھی وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، نہ اسلام کی اسی بات کا اعلان و اظہار کر سکتے تھے۔ مگر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لائے تو تعداد کے اعتبار سے 40 مسلمان پورے ہوئے، اسی وجہ سے ان کو متمم الاربعین کہتے ہیں۔ عمر کے مسلمان ہونے سے اللہ اکبر مسلمانوں کو ایک طرح کی قوت و ہمت ملی اور ان کا خوف و ہراس کم ہوا، چونکہ حضرت فاروق اعظم بہت ہی بڑے جلالی آدمی تھے، ان کے خوف سے پورے عرب کے لوگ ڈرتے تھے۔ اللہ اکبر عمر فاروق اعظم کی جرات و بے باکی کا عالم یہ تھا کہ وہ اسلام لاتے ہی کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک ہمارا دین حق ہے، ہم حق پر ہیں۔ عمر نے عرض کیا، پھر ہم چھپ کر اپنے رب کی عبادت کیوں کریں گے؟ ہم چھپ کر اپنے رب کی بندگی کیوں کریں گے؟ چلیے ہم تو خانہ کعبہ کے سامنے اپنے اللہ، اپنے خدا پاک کو سجدہ کریں گے، کعبۃ اللہ کے روبرو خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ کہہ کر فاروق اعظم تلوار ننگی کر لی اور مسلمانوں کو ساتھ لے کر کفار کے مجمع سے گزر کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کی۔ اللہ اکبر پھر واپس آئے، کسی کافر و مشرک کو کچھ کہنے کی ہمت و جرات نہ ہوئی، سب نے دیکھا اور سکون و خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کو چلے گئے۔ اب اندازہ لگائے کہ 40 مسلمان ادھر ہیں اور ادھر نہ جانے اتنا کافر و مشرک ہے، لیکن حضرت فاروق اعظم کی قوت کا یہ عالم تھا کہ وہ ڈرتے ہی نہیں، کسی کافر و مشرک سے سیدھے تلوار ننگی کر لی اور کفار و مشرک کے درمیان سے گزر گئے اور کعبۃ اللہ کے روبرو نماز ادا کرنے لگے۔ ان کے خوف سے کسی کافر و مشرک کو قوت نہ ہوئی کہ اس سے لڑیں، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ ان سے کچھ کہیں۔ اللہ اکبر وہ ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، اسی دن سے نماز علی الاعلان ہونے لگے۔ پھر حضرت عمر کی ہمت و حوصلہ کو ہم سلام کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مرنے اور کافروں کی ایذا رسانی کی بھی پرواہ نہ کی۔ حالانکہ اس دن حضرت فاروق اعظم کو کافر لوگ مار سکتے تھے، ان سے لڑ سکتے تھے، کیونکہ ادھر 40 ہے، ادھر نہ جانے کتنا ہے۔ اللہ اکبر لیکن حضرت فاروق اعظم کی طاقت و قوت اتنی تھی کہ وہ ڈرتے تھے کسی سے نہیں۔ وہ فاروق اعظم سے عرب کے کافر و مشرک ڈرتے تھے، اس لیے تو کچھ نہ کر سکے۔ اللہ اکبر وہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غور سے سننا، دیوانہ وار دین اسلام کے فضائل و مناقب بیان کیے اور کفار کے مجمع میں اسلام کی باتوں کا اعلان کیا۔ اسی دن حضرت فاروق اعظم نے ان کے مسلمان ہونے سے اسلام کی تقویت ملی۔ اللہ اللہ اور حضور علیہ السلام کو بے پناہ مسرت و شادمانی ہوئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب میں عمر ایسے شخص ہیں جن کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ غور سے سنیے، اللہ اللہ حضور فرما رہے ہیں، عمر ہمارے اصحاب میں ایسے شخص ہیں جن کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ کافر و مشرک کیا ہے؟ یہ وہابی کیا ہے؟ وہ لوگوں میرے آقا سے پیار کرو، وہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت رسول کا عالم یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، وصال مقدس ہوا، جب ہمارے نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازے مسجد پر ننگی تلوار لے کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، جو شخص یہ کہے گا نا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اس کے سر کو تن سے جدا کر دیں گے۔ اللہ اللہ یہ ہے محبت، یہ ہے رسول سے عشق،
یہ ہے رسول سے سچی عقیدت۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور علیہ السلام سے محبت دیکھو کس قدر حضرت فاروق اعظم کر رہے ہیں۔ ان پر طویل کشی طاری ہوئی ہے، وہ ابھی ہوش میں آ جائیں گے، انہیں ابھی افاقہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کی محبت نے ان کو دیوانہ بنا دیا۔ فاروق اعظم کو مصطفیٰ کی عشق نے فاروق اعظم کو دیوانہ بنا دیا۔ مصطفیٰ کی محبت نے فاروق اعظم کو اللہ اللہ مست بنا دیا۔ وہ از خود رفتہ ہو گئے تھے۔ پھر فاروق اعظم کو کچھ دیر کے بعد سمجھ میں آیا کہ جتنے انبیاء و مرسلین دنیا میں آئے وہ سب وصال فرما گئے، سب دنیا سے چلے گئے۔ یوں ہی ہمارے نبی ہمارا جان حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے گئے، مگر ان کی امت باقی رہے گی، ان کا سلسلہ بڑھتا رہے گا۔ جو نبی کا چاہنے والا اور ان کا محبوب و مقبول ہوتا ہے، دنیا جہان والوں کی نگاہوں میں وہ صاحب عزت و صاحب وقار ہو جاتا ہے۔ اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاروق اعظم کا جو مقام و رتبہ ہے اسے زمانہ جانتا ہے، اسے زمانہ آج بھی یاد کرتا ہے۔ تمام صحابہ میں صدیق کے بعد عمر ہی کا مرتبہ ہے۔ دنیا میں اس نبی کی امت میں جتنے صحابہ ہیں، تمام صحابہ میں حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر کا مرتبہ ہے۔ وہ لوگوں ذرا اندازہ کرو اپنے رسول سے عشق